یہ واقعہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کا ہے، جہاں پر ایک پھل کی ریڑھی لگی ہوئی تھی۔ اس پھل کی ریڑھی پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر موٹے لفظوں میں ایک تحریر آویزاں تھی: میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں کو فالج ہو چکا ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا کھلانا پڑتا ہے اور اتنی ہی دیر بعد ان کو واش روم کے لیے لے کر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اپنی مرضی سے پھل تول لیں اور پیسے ریڑھی کے کونے پر میگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیں۔ ساتھ ہی پھلوں کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے آپ یہ پھل مفت لے جانا، واللہ خیر الرازقین۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن بھر کیلے لیے شوپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا۔ وہاں 10، 20، 50، 100، 1000، 500 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید مجھ سے پہلے آنے والے گاہک خود ہی فروٹ تول کر اس کے نیچے پیسے رکھ گئے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، شاپر اٹھایا اور واپس فلیٹ پر آ گیا۔ یہ رمضان المبارک کے دن تھے۔ افطار کے بعد میں اور میرا بھائی اس جگہ پر دوبارہ گئے جہاں پر وہ ریڑھی کھڑی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک باریش آدمی جس کی داڑھی تھوڑی سفید اور تھوڑی کالی تھی، ہلکے مٹی رنگ کا شلوار قمیض اس شخص نے پہن رکھا تھا اور ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام خادم حسین ہے۔ ہم نے خادم حسین کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو ایک چائے کے ڈھابے پر لے گئے۔ چائے آئی تو کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر مرگ پر ہے، کچھ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اور اب تو فالج نے بھی ان کو گھیر لیا ہے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری بیوی مر گئی ہے، صرف گھر میں میں ہوں اور میری ماں۔ امی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دوائیاں دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو واش روم لے جانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ فالج زدہ ہیں اور ان کا جسم کام نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو ان حصوں کی مدد سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کھانا نہیں کھا سکتی۔ اس لیے مجھے اماں کا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس ریڑھی کو میں روزانہ یوں ہی اس تحریر کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں۔ خادم حسین نے مزید بتایا کہ ایک دن میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، میں نے بڑی نرم اور عاجزانہ حالت میں ماں سے پوچھا کہ ماں، تیری خدمت کا، تیری تیمارداری کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں، ایک آنا نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن ایک تو ہے کہ مجھے کمرے سے ہلنے ہی نہیں دیتی۔ جس پر ماں نے جواب دیا کہ تو جاتا ہے تو بیٹا میرا جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا اس حالت میں اب میں کیا کروں؟ اب کیا آسمان سے کوئی کھانا اتار کر میرے لیے لائے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر ماں نے ہانپتے کانپتے تردد کرتے ہوئے ہلکا سا اٹھنے کی کوشش کی۔ خادم حسین نے تکیہ اونچا کر کے ماں کو بٹھا دیا۔ ماں نے اپنے جھریوں والے ہاتھوں کا ایک خوبصورت پیالہ بنایا اور اللہ کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پتہ نہیں اللہ سے کیا دعا مانگی، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگی، بیٹا تو ریڑھی وہیں چھوڑ کر آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھے بٹھائے ملے گا، جیسے وہ پتھر میں کسی کیڑے مکوڑے کو رزق دیتا ہے، تیرے رزق کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون کسی کا لحاظ کرتا ہے؟ باہر کس طرح کے حالات ہیں، بنا مالک کے کون خریدنے آئے گا، کون پھل لے گا، کون تولے گا اور پیسے کہاں رکھے گا؟ ماں نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تو فجر کے وقت ریڑھی بس وہاں لگا کر اور وہاں تحریر لکھ کر واپس آ جایا کر۔ خادم حسین یہ پوری کہانی سنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، 1 روپیہ تو بڑی دور کی بات، آج تک 8 آنے یا 1 دھیلے کا ہیر پھیر نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد زیادہ پیسے رکھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر میرا پھل اگر 200 روپے کا بکتا ہے تو کچھ لوگ وہاں 500 رکھ جاتے ہیں، تو میرا جو منافع جو 70-80 روپے بنتا ہے وہ کبھی کبھی 300-350 روپے بھی بن جاتا ہے، اور مجھے پھر وہ ماں کے جھریوں والے ہاتھ جو وہ پیالہ بنا کر رب العالمین کی طرف اٹھاتی ہے، نہ جانے میرے لیے کیا دعا مانگتی ہے کہ میرا رزق مجھے اسی کمرے میں ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک یونیورسٹی کی پڑھی لکھی بچی گزری، وہ اماں کے لیے اپنے ہاتھ سے گھر سے پلاؤ بنا کر لائی، اس نے ساتھ رائتا اور پودینے کی چٹنی بھی رکھ دی، نیچے اس نے ایک سفید کاغذ رکھ دیا جس پر یہ تحریر آویزاں تھی، یہ سب کچھ اماں کے لیے ہے۔ کسی حاجی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ڈھیر ساری اجوا کھجوریں اور مدینے کی وہ کھجوریں جس میں گٹھلیاں نہیں ہوتی وہ رکھ گیا۔ کچھ لوگ آب زمزم رکھ جاتے ہیں اور تحریر لکھ دیتے ہیں کہ ماں کو ہماری طرف سے پانی میں پلا کر یہ آب زمزم پلانا جو پیغمبر کی
की एड़ियों से निकला है, इससे तेरी माँ को शिफा हासिल होगी। कोई शॉपिंग करके गुजरा तो किसी ने लेलन की जूती रख दी, किसी ने अपनी बुसात के मुताबिक जो जिसका जैसे मन चाहा। जिसकी माँ इस दुनिया से कूच कर गई वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए मेरी माँ में अपनी माँ तलाश करता है। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना मुझे अम्मा अपने कमरे से हिलने देती है और ना ही मेरा रिज़्क अल्लाह कभी कम होने देता है। अल्लाह अकबर।